عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنے درسی کتاب کا جو چوتھا سبق ہے الاحادیث النبویہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سبق میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو بتایا گیا ہے۔ بہت مختصر اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن بہت ہی پرمعنی، اور اس کے اندر بہت سارے میننگز ہے، بہت ساری ہدایتیں ہمارے لیے دی گئی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سبق میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سبق کی ہیڈنگ ہے نمبر 4 الاحادیث النبویہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ جو چار یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عربی میں چار اس طرح لکھا جاتا ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لینا کہ چار عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ہے طاہروا اجسادکم طہرکم اللہ، الطبرانی۔ طاہرو مطلب پاک کرو یا پاک رکھو، اجساد مطلب جسم، الجسد مطلب جسم، اجساد اس کی جمع ہے، جسموں کو، کم تمہارے، طہرا تو پاک کرے گا یا پاک رکھے گا، کم تم کو، اللہ اللہ تعالی۔ طاہرو ایک فعل امر ہے اور اجسادہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے۔ جو کم ضمیر متصل ہے، حالت جر میں آ رہی ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے۔ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر بن جائے گا مفعول بہ طاہرو کا۔ طہرکم اللہ، کم یہاں پہ ضمیر متصل ہے جو حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بہ بن رہی ہے طہرہ کا، یعنی پاک کرے گا تم کو، اللہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ جو لفظ ہے یہاں پہ فاعل بن کر آ رہا ہے، اور فاعل آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ الطبرانی، یہ الطبرانی مطلب یہ کہ یہ جو حدیث ہے تو طبرانی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ طبرانی ایک محدث کا نام ہے، بڑے محدث تھے یہ۔ ان کا پورا نام سلیمان ابن احمد ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے المعجم الکبیر۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں بھی ہیں ان کی، لیکن یہاں پہ خاص جو بڑی کتاب ہے ان کو ہم المعجم الکبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ترجمہ ہم اس حدیث کا دیکھتے ہیں، اپنے جسموں کو پاک رکھو یا پاک کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پاک کرے گا یا پاک رکھے گا۔ یعنی جسموں کی پاکیزگی بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں جسموں کو پاک بھی رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رکھے اور پاک کرے، کیونکہ اکثر اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادتیں کرنا چاہتا ہے، انسان عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن عبادت صرف اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ وہ جسمانی طور پر پاک نہیں ہوتا۔ اور جسم کی جو پاکیزگی ہے، ہمارے جو ظاہر اوپر کی جو پاکیزگی، ہمارے دل کی پاکیزگی کا بھی سبب بنتی ہے، لہٰذا اسی لیے ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں پاکیزگی، جسم کو پاک اور صاف رکھنا، اور دوسری ہمارے جو چیزیں ہیں اس کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری جو حدیث ہے من عزا مصابن فلہ مثل اجرہ، من مطلب جو، عزا مطلب تسلی دے، مصابن کسی مصیبت زدہ کو، فا مطلب تو، لا مطلب لیے، اور ہو مطلب اس کے، مثل مطلب برابر، اجر مطلب اجر ثواب، اور ہی مطلب اس کے۔ الترمذی مطلب جو کسی شخص کو، کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دے تو اس کے لیے اس کے اجر کے برابر اجر ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ مصابن جو ہے تو وہ حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ عزا کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ لہو میں ہو جو ضمیر ہے وہ حالت جر میں ہے، اس لیے کہ لام حرف جر کے بعد آ رہی ہے۔ مثلو مضاف ہے، اجری مضاف، اور ہی مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر بن جائیں گا مضاف الیہ مثلو کا۔ یہ جو حدیث ہے الترمذی، یہ ایک محدث کا لقب ہے جن کا نام تھا ابو عیسیٰ محمد۔
یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ سیاہ ستہ مطلب یہ کہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں جنہیں سنی مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی کتابوں میں سب سے اونچا مقام ہے، اور اس میں یہ کتاب شامل ہے جس کا نام پورا ہے جامع ترمذی۔ یہ ترمذ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں ترمذی کہا جاتا ہے۔ تو جامع ترمذی مطلب ترمذی کی لکھی ہوئی جامع یا کتاب، جامع ترمذی ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو تسلی دے کسی مصیبت زدہ شخص کو تو اس کے لیے اس کے اجر کے برابر اجر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دے، اس کو اس مصیبت پر صبر کی تلقین کرے، اس کو اس مصیبت میں اس کے کام آئے، ساتھ دے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مصیبت زدہ شخص کو اس مصیبت پر صبر کرنے کے لیے مل رہا ہے۔ تیسری جو حدیث ہے وہ ہے الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، طبرانی۔ الصدقۃ مطلب صدقہ، تسد مطلب روکتا ہے یا بند کرتا ہے، 70 مطلب 70، بابن مطلب دروازہ، من مطلب سے، اور السوء مطلب برائی۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے اس کا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تسدو جو فعل ہے، 70 بابن اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ اس طرح کی اگر ترکیب آتی ہے جس میں ایک عدد آئے اور اس کے ذریعے کسی چیز کو گنا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 70 کو بولیں گے عدد، اور بابن کو جو بولیں گے معدود۔ معدود مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جسے گنا جائے۔ تو عربی میں جتنی دہائیاں آتی ہے، دہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 20 30 40 50 60 اس طرح کے جتنے عدد آتے ہیں، تو ان کے ذریعے اگر کسی لفظ کو گنا جا رہا ہے، کسی چیز کو گنا جا رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے تو وہ حالت نصب میں آتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ 10 بولیں گے تو 10 کا جو معدود ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ 20 اگر یہاں پہ رہتا تو یہاں پہ جو لفظ آتا تو وہ حالت نصب میں ہوتا۔ تو 70 بابن عدد اور معدود دونوں مل کر مفعول بھی بن رہے ہیں تسدو کا، اور من حرف جر ہے اور السوء مجرور ہے۔ ترجمہ اس کا ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، مطلب صدقے کے ذریعے ہم برائی کے کئی چیزوں سے روک سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ برائی جو گناہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہم گناہ کے جو 70 دروازے ہم پر صدقے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر ہمارے لیے اگر برائی کرنے کی کوئی امکان موجود ہے تو اس امکان کو بھی صدقہ بند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نازل ہونے والی ہو، تو جس دروازے سے بھی آ سکتی ہے، جس طریقے سے بھی آ سکتی ہے، تو اس کے 70 دروازوں کو صدقہ بند کر دیتا ہے اور ہم اس پریشانی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اس طرح صدقہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے، یعنی طبرانی نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے، اور طبرانی کے بارے میں اوپر بتا چکا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج ہم نے ان احادیث میں جو کچھ دیکھا، جو پڑھا اور سمجھا، اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا، اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال یا کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔